اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صل علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین فقال سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ عظیم بین قدر الحمدللہ آج 2 محرم ہے، معرف دین کے عنوان سے مسلسل گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حاضرین کی شرعی حاجتوں کی برآوری فرمائے اور آپ سب کو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق خاص عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مرحوم پہ جوارث الشہداء میں مسلم جگہ عنایت فرمائے اور وقت کے امام حاضر کے ظہور میں تعبیر عنایت فرمائے اور امام کی خاص نگاہ کرم آپ پر آپ خانہ کو ہو۔ ظہور تاجر فرج امام زمان بلندر صلوات پڑھے یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآنی آیت کو سلام کلام کرا دیا تو پڑھے پڑھنی چاہیے۔ کل ہم آیت پروردگار کے عنوان سے گفتگو کر رہے تھے اور وہاں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم ظاہری طور پر جب کسی بندے کو کچھ دیتا ہے تو وہ شرط نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ذات واجب ہے۔ اس کی صفات میں، اس کے اسماء میں، اس کے افعال میں بندہ اپنی مرضی سے اگر شامل ہو جائے یا اس میں کوئی کمی اور اضافہ کر دے تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات پروردگار انسان کے ظرف کو دیکھ کر کسی شے کو اور اس کی صلاحیت کو اگر دیکھ کر بندے کے حوالے کر دے تو یہ شرک نہیں کہلائے گا بلکہ عین توحید کہلائے گا۔ تمہیں پڑھے گا میرے محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے عدل کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہر اس ذات کو نوازا ہے کہ جس نے قرب الہی کے لیے جتنی صحیح اور کوشش کی، جتنی کوشش کی پروردگار اس کو اتنا ہی دیتا ہے۔ اور پروردگار عالم نے اس سورہ نمل کی جو میں نے آیت اپنے سامنے تلاوت کی، یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم تم میں سے اس زمین کا خلیفہ بنائیں گے۔ تو خلیفہ بنانا عوام کی، امت کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اس ذات واجب کی ذمہ داری۔ وہ جس کو چاہے سلیکٹ کرے، وہ جس کو چاہے امام، ہادی یا نبی بنائے۔ بات واضح۔ اب جب اللہ کسی کو امام بنائے گا تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ نور الہی، صفات الہی کا مظہر ہو۔ جی مظہر پروردگار ہونا چاہیے، صفات الہی کا مظہر ہونا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب؟ بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، محمد مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، حضرت علی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ مکتب تشیع واحد مکتب ہے اس پوری کائنات میں کہ جو ان 14 معصومین کو پروردگار کا نمائندہ سمجھتا ہے اور حقیقی وارث سمجھتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ان کو یہ عہدہ عصمت اور طہارت پروردگار نے دی ہے، لہٰذا اگر انسان اپنے قد کے لحاظ سے دیکھتا ہے تو یہ آل محمد اس کو اپنے جیسے نظر آتے ہیں، اس کو اپنے جیسے نظر آئیں گے، چلتے پھرتے بازار میں گفتگو کرتے ہوئے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے۔ لیکن جب یہ ان آل محمد کو حالت بندگی میں دیکھتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ اس کیفیت میں ہے کہ جو نور مطلق سے متصل ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں ذرا، یعنی نور
متصل ہے اس نور مطلق سے، اس لیے کہ اگر ایک انسان کو ضربت لگتی ہے، چوٹ لگتی ہے، تو ممکن ہے کئی دن تک وہ سجدہ کرنا بھول جائے، جتنا صدمہ گہرا ہوگا۔ لیکن عجب ہے، کوفہ اور شام کے بازاروں میں حسین ابن علی کا سر نوکے نیزہ پر تلاوت کر کے بتا رہا تھا کہ اگر کوئی حقیقی حق نمائندہ اور وسیع پروردگار ہے تو کوئی اور نہیں، یا حسین ہے، یا حسین کا بھائی ہے، یا حسین کا بابا ہے۔ جی، یعنی حسین کا بابا کون ہے؟ یہ وسیع مطلق ہے کہ جسے پروردگار عالم نے اپنے نبی کا نمائندہ اور خلیفہ بنایا۔ لیکن جو بندوں کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ خود کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر میں غلطی کروں تو میری نماز ٹھیک کر دینا۔ لیکن ہمیں ایک ایسا ولی نظر آتا ہے کہ پیروں میں تیر لگا ہوا ہے، اگر عام حالات میں تیر نکالا جاتا ہے تو اس کو اذیت ہوتی ہے، رسول کہتے ہیں انتظار کرو جب نماز کا وقت آئے اور علی حالت سجدہ میں ہو تو تیر نکال لینا۔ یعنی رب کا بنایا ہوا امام وہ ہوتا ہے کہ جب حالت نماز میں جائے تو نظر تو زمین پر آئے گا لیکن عالم ملکوت میں وہ معراج کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ درود بھیجے گا میرا محمد والے محمد صلی اللہ۔ آپ اس کیفیت کو محسوس کریں، یعنی یہ وہ پروردگار ہے کہ جس نے نبی کو بنایا، تو ہمارے ہاں یہ عقیدہ موجود ہے کہ نبی گناہ نہ کبیرہ کر سکتا ہے نہ گناہ صغیرہ کر سکتا، حتیٰ ترک اولا کے دھبے بھی اس کے دامن کو داغدار نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح ضروری ہے کہ جس طرح سے پیغمبر گرامی صاحب عصمت تھے، جائز نہیں تھا خود پیغمبر کے لیے نصوص عبداللہ قرآنی کے ذریعے کہ نبی کوئی ایسا جانشین بنا دے کہ جس کے دامن پہ ترک اولا کے یا گناہ کبیرہ و صغیرہ کے دھبے ہوں۔ دیکھیں نبی کے پاس ایسا نہیں تھا کہ صرف نبوت تھی اور رسالت تھی، نہیں، بلکہ ایک عہدہ نبی کے پاس ایک ایسا تھا کہ جو کم ڈسکس ہوتا ہے۔ بہت کم ایسے انبیاء ہیں کہ جسے اللہ نے 3 عہدے دیے، ایک نبوت بھی دی ہے، رسالت بھی دی ہے، امامت بھی دی ہے۔ یہی وہ عہدہ امامت تھا کہ جب منزل قربانی پر اپنے اسماعیل کو لٹایا اور جب کامیاب ہو گئے تو ابراہیم جیسا خلیل یہ دعا کرتا بنا نظر آیا، پروردگار مجھے میری نسلوں میں اس سلسلہ امامت کو جاری کر دے۔ آواز پروردگار آئی، لا ینالو، خبردار یہ عہدہ امامت نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ وہ ظالمین ہوں، ظالموں تک، لا ینالو احد من الظالمین، ظالمین تک یہ عہدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اب ظالم کی صفت، ظالم کی ڈیفینیشن قرآن نے کیا کی ہے کہ انما المشرکون انہم نجس، قرآن بتا رہا ہے کہ نجس ترین اگر کوئی رشتہ ہو سکتا ہے تو وہ نجاست کا رشتہ ہے، وہ شرک کا رشتہ ہے۔ دنیا میں اگر کوئی ایک مرتبہ کسی بت کو سجدہ کر لے، ایک مرتبہ شرک کر لے، ایک مرتبہ کے بت کو وہ سجدہ کر لے تو وہ خلافت الہیہ کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ ممکن ایک انسان بہت اچھا پلیئر ہے، فٹ بال کا پریکٹس کی ہے، لیکن اگر خدا نہ کرے اس جوان کے پیر میں فریکچر ہو جائے، اچھا کھلاڑی ہے، سند ملی بھی اس کو، لیکن یہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، یہ میچ کھیلنے کے قابل نہیں رہے گا۔ ایک بندہ ہے پڑھا لکھا، 20 سال، اس نے 25 سال جو ہے وہ ایروناٹیکل انجینئرنگ سیکھی، اس نے پھر ایئرپیس کی اس نے جو ہے ایجوکیشن حاصل کی، پائلٹ بننا چاہتا تھا، لیکن کرکٹ کھیلتے ہوئے گرا اور گر کے اس کا پیر ٹوٹ گیا۔ تو کیا ایویشن والے اس کو اجازت دیں گے کہ آپ جہاز اڑائیں؟ نہیں، آپ کا پیر ٹوٹ گیا، آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ لڑکا پڑھا لکھا ہے، نمبر اس کے پورے ہیں، لیکن چونکہ پاؤں میں فریکچر ہو گیا ہے تو بھائی آنکھوں سے تعلق ہونا چاہیے، پاؤں سے تھوڑی جہاز چلے گا، دماغ سے چلے گا، آنکھوں سے چلے گا، کان سے چلے گا۔ یہ کیا ہوا کہ نہیں، یہ ڈسکوالیفائی ہوگا، اب جہاز نہیں اڑا سکتے۔ پروردگار عالم نے حکم دے کر حضرت ابراہیم کو بتایا کہ اگر کوئی زندگی میں ایک مرتبہ بھی کسی بت کو سجدہ کر لے تو وہ خلافت اور امامت کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے۔ اب دنیا نے جن کو خلیفہ بنایا، کسی نے 30 سال بتوں کو سجدہ کیا، کسی نے 40 سال بتوں کو سجدہ کیا، تو جو دنیا کے بنائے ہوئے تھے وہ ڈسکوالیفائی تھے،
جو ہمارے مکتب کے امام ہیں وہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں نے اپنے نفس کے کسی حصے میں کسی بھی بت کو سجدہ نہیں کیا ہے. درود پڑھیں مل کر محمد والے محمد پر. صلی اللہ محمد والے محمد. یعنی اب امام کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی وہ کوئی موو، کوئی حرکت، کوئی عمل انجام دے تو اس کے عمل میں کوئی خطا نہیں ہونا چاہیے. اگر خطا کر دی پھر وہ قرآن کی حفاظت کیسے کرے گا، شریعت کی حفاظت کیسے کرے گا. میں اپنے جوان دوستوں کو ایک میسج کنوے کرنے کے لیے کہ آپ یونیورسٹی جاتے ہیں، فیس بک استعمال کرتے ہیں، بہت سارے ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر مکتب تشیع کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ممبر ہے، توحید کو بیان کرتا ہے، نبوت کو بیان کرتا ہے، عدالت پروردگار کو، مات کو، امامت کو بیان کرتا ہے، اور یہ تولا و تبرہ کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا. ہماری مجبوری ہے. مثلا ہم جب تک لا نہ کہہ دیں تو الا اللہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے نا. یعنی بندہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہے کہ آپ تبرہ نہیں کریں. ہندوستان میں کانسٹیٹیوشن کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ جو مسلمان اذان دیتے لا الہ، جب یہ لا الہ کہتے ہیں تو یہ ہمارے بتوں کا انکار کر رہے ہیں، یہ ہمارے بتوں کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں. اذانوں کو بند کیا جائے. اگر آپ دنیا کے اندر تبرہ بند کروائیں گے تو دنیا کی اذانیں بند ہو جائیں گی. بھائی میں کچھ کہہ رہا ہوں، یعنی اذانیں بند ہو جائیں گی پوری دنیا میں. یہ ہمارا تبرہ ہے کہ جس نے اذانوں کو بھی بچایا ہے، قرآن کو بھی بچایا ہے. درود بھیجے مل کر محمد والے محمد پر. صلی اللہ محمد والے محمد. اور دیکھیں کسی بھی جگہ پر اگر دو افراد آپس میں تنازع ہو جائے، لڑ جائے، ممکن نہیں کہ دونوں ٹھیک ہوں. باہر نکل کے آپ فیصلہ کریں کہ دونوں ٹھیک تھے، یا کہ نہیں دونوں غلط تھے. ایسا ہو نہیں سکتا. ایک غلط ہوگا اور ایک صحیح ہوگا. ایسا ہی ہے. کوئی تیسری شکل نکال کے آپ بنا نہیں سکتے ہیں. یا تو دونوں صحیح ہوں گے یا دونوں غلط ہوں گے، یا ایک ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا. اب یہ جو جنگیں مولا علی سے لڑی گئی بعد رسول، ان جنگوں میں 60,000 لوگ مارے گئے، کسی میں 40,000 افراد مارے گئے، کسی میں مثلا 11,000 افراد مارے گئے، بعض میں 10,000 سے کم افراد مارے گئے. اب یہ خون کس کی گردن پر جائے گا؟ اب چھوڑ دیں خلافت کو، رسالت کو، امامت کو چھوڑ دیں. یہ خون کس کی گردن پر جائے گا؟ آپ اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ مولا علی علیہ السلام پر کیسے کیسے بہتان اور الزام لگائے گئے. آپ اٹھا کر دیکھیں کہ حضرت عثمان جو تیسرے خلیفہ ہیں مسلمین کے، آواز ہلکی آئی ہے، بہرحال جی یہ تیسرے خلیفہ تھے. اب ان کا جو قتل ہوا وہ قتل کیسا تھا، یعنی کس طرح سے قتل ہوا؟ میرے جوان دوست تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خاندان پرستی کرتے تھے، اپنے خاندان والوں پر بیت المال سے بہت زیادہ محبت کی وجہ سے نچھاور کرتے تھے، اور اس شخصیت کو کہ جس کو رسول اللہ نے مدینے سے نکال دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کی یہ اب اجازت نہیں ہے شہر مدینے میں، اس کو مدینے کے اندر داخل کیا، بلایا اور عہدہ بھی دیا. اور بہت سارے ایسے اعمال تھے کہ جس سے مسلمان، عام مسلمان ناراض تھا، اور اتنا پروٹیسٹ ہوا کہ وہ گھر میں گھسنے چاہتے تھے. لیکن اسی شہر مدینہ میں علی اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں، اپنے بچوں کو حضرت عثمان کے گھر میں رکھتے ہیں کہ اگر کچھ ہو تو پہلے میرے بچوں کو. یہ علی کی عدالت ہے، یہ علی کا اسلام سے محبت ہے. یعنی جو عثمان تخت خلافت حق کے علی پر بیٹھا ہے، لیکن جب عثمان کی زندگی بھی خطرے میں پڑتی ہے تو علی اپنے بچوں کو پیش کر دیتے ہیں اور دفاع کرتے ہیں عثمان کا کہ حضرت عثمان کو مثلا ان کے گھر پہ کوئی آگ نہ لگائے، ان کو کوئی قتل لگ رہا ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ جب ایک مرتبہ رات میں شورش بڑی اور گھر کو جلایا گیا، حضرت عثمان کو قتل کیا گیا. یہی خبر زبیر جو امی عائشہ کا، حضرت عائشہ کا بھانجا تھا، خالہ تھی، یہ جا کے خبر دیتا ہے کہ خالہ میرے پاس 2 خبریں. بھائی توجہ سے سنیے گا، میں کسی منزل کمال پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. خالہ 2 خبریں. پہلی خبر یہ ہے کہ عثمان مارا گیا. تو تاریخ کے جملے ہیں، تاریخ تحلیلی میں ملتا ہے کہ جب بی بی عائشہ نے سنا تو کہا خدا کا شکر ناسل یہودی مارا گیا. وہ ایک ناسل یہودی تھا لنگڑا، اس کا نام رکھا تھا عثمان کا ناسل یہودی، کہ وہ ناسل مارا گیا. ایک مرتبہ پھر پوچھا کہ تمہارے دوسری خبر کون سی ہے؟ کہا امی جان دوسری خبر بہت بری ہے،
امت علی کے دروازے پر جمائے کہ خلیفہ بنا دیں. تھک کے نہیں سنیے گا. پہلا جملہ جب سنا عثمان مارے گئے تو کیا کہا؟ ناسل مارا گیا، اللہ کا شکر ہے. جب سنا کہ علی کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے فوراً چادر سر پہ ڈالی کہ علی سے عثمان کے قتل کا بدلہ لینا ہے. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد پر صلی علی محمد. جی آپ نے مزاج ملاحظہ فرمایا، بھابھی ہیں دیور سے جنگ لڑنے جا رہی ہیں اب، اور جنگ مدینے میں یا مکے میں نہیں لڑی جا رہی، بصرہ میں لڑی جا رہی ہے. بصرہ کی کیفیت کیا ہے؟ بصرہ ایک پورٹ سٹی ہے، سی سائڈ ہے جہاں بڑے بڑے جہاز آ کے لگتے ہیں، اور جو لڑی گئی ہے وہ بہت ہی گرم مہینہ تھا. اب دماغ بھی گرم اور ماحول بھی گرم، ہیومینٹی بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی، اور مولا علی روکتے رہے کہ بی بی کس طرح رک جائے. لیکن جب یہ گئی ہیں اور جب طلحہ اور زبیر بھی وہاں گئے لے کر، تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ اس تاریخ میں جب ایک خاص قبیلے نے حضرت عائشہ کو پروٹیکٹ کرنا چاہا، اور بہت سے لکھنے والوں نے اپنی مسلمانوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بی بی عائشہ کو جب خبر ملی کہ حضرت عثمان مارے گئے تو ان کے خون نے جوش ماری، غیرت ایمانی نے جوش مارا اور کہا کہ رسول اللہ کا خلیفہ مارا گیا ہے، لہٰذا علی کے ہوتے ہوئے مارا گیا اور علی خلیفہ بنے، لہٰذا اس میں علی کو یا تو وہ افراد ہمارے حوالے کر دیے جائیں کہ جنہوں نے عثمان کو قتل کیا ہے، یا پھر علی خون بہا دے. دیکھیں مولا علی اگر خون بہا دیتے یا کچھ لوگوں کو پکڑ کے ان کے حوالے کر دیتے، اس کا مطلب تھا کہ پورا قتل کا مقدمہ اقدام مولا علی کے گھر میں ہوا، علی علیہ السلام نے تیسرے خلیفہ کو قتل کروایا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی الزام رکھے کہ یہ موبائل فلاں صاحب کے پاس ہے اور وہ اپنی جیب سے نکالنے میں ہاتھ ڈالیں تو کم سے کم یہ تو یقین ہو جائے گا کہ بھائی یہ حرکت کر سکتے ہیں کیونکہ جیبوں میں ہاتھ ڈال لیں. لیکن جو چور نہیں ہوگا وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، آپ مجھے چور بنانا چاہ رہے ہیں. بھائی مزاج سمجھے انسانوں کا. جب یہ کہا گیا کہ علی یا تو یہ جو افراد اس قتل میں شامل تھے وہ ہمارے حوالے کر دیں یا پھر خون بہا دیں، اس لیے کہ آپ خلیفہ وقت بن گئے، اس کا مطلب تھا کہ علی قتل کر کے خلافت کی کرسی پر بیٹھے ہیں. مولا علی نے متعدد پیغامات دیے، اس بی بی کو روکنا چاہا مدینے میں رک جائیں، بی بی آپ کا پردہ عام عورتوں سے بڑھ کر ہے، آپ کے لیے سفر جائز نہیں ہے. حتیٰ رسول اللہ کی وہ احادیث سنائی کہ اگر آپ فلاں شہر سے گزریں گی، فلاں جگہ سے گزریں گی، اگر کتے بھونکیں گے تو رسول اللہ نے مجھے نائب اور وکالت دی ہے کہ میں نبی کی زوجوں کو طلاق دے سکتا ہوں کہ جو حق کے مقابلے پر آئے. جی یہ روایت ہے. اب تاریخ کہتی ہے کہ جب بصرہ کے اندر میدان سجا اور بصرہ کا میدان جب گرم ہوا، اس جنگ جمل کا اونٹنی پر بیٹھ کر گئی تھی اور لوگ ہاتھوں پہ ہاتھ کٹوا رہے تھے کہ کسی طرح اونٹنی کی لگام گرنے نہ پائے، ہاتھ کٹتے تھے. مولا علی کے چاہنے والے تھے، لیکن 3 دن تک مولا علی صبر کرتے رہے کہ افہام و تفہیم سے معاملہ حل ہو جائے، پیار محبت سے بات ہو جائے. مولا علی کے چاہنے والے آتے تھے، فلاں تیر مار رہا ہے، فلاں جگہ ہمارے کچھ افراد کو زخمی کر دیا گیا، فلاں لوگوں کو مار دیا گیا. مولا علی چاہتے تھے خطبات کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے جنگ نہ ہو. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جب بہت زیادہ پریشر بلڈ ہوا اور جب نتیجہ یہ پہنچا کہ اب فیصلہ کن فیصلہ ہونا چاہیے، تو مولا علی اپنے اصحاب کی طرف، سپاہیوں کی طرف پلٹے. میں جنگ جمل کا کنکلوژن بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے. جی یہ روایت کے جملے کے پلٹے اور مولا علی نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو تم سب کہہ رہے ہو کہ جا کر ان سے جنگ کرتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں، لیکن یہ علی شرعی نہیں ہے کہ علی جنگ میں پہل کرے. تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو میرا نمائندہ بن کر، میری وکالت لے کر اس قوم کے پاس جائے، قرآن کو وسیلہ قرار دے کر کہے کہ تمہیں علی قرآن کی طرف دعوت دے رہا ہے اور ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم بیٹھ کر افہام و تفہیم کرنا چاہتے ہیں. ایک جوان تھا، وہ اپنی منزل سے کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں قرآن کو لے کر جانا چاہتا ہوں اور تاکہ مسلمانوں کا خون ضائع نہ ہو، زمین پر نہ گرے. تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ قرآن لے کر اٹھا اور جانے لگا، حسین جوان تھا. مولا علی نے کہا اے جوان، جانتے ہو کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو ناطق قرآن کو نہیں مان رہے وہ اس کتاب کو کیا مانیں گے؟
یعنی میں ناطق قرآن ہوں, میرے ساتھ کہا کہ میں قرآن کے ساتھ ہوں, قرآن علی کے ساتھ ہے, یہ مجھے نہیں مان رہے. نتیجہ جانتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول نتیجہ کیا ہوگا؟ کہا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. کہا مجھے کب کہ آپ کے خاطر اے اللہ کے رسول نصرت اور دین خدا کے خاطر جمل کا پہلا شہید میں ہوں, اس لیے کہ رسول کے وصی آپ ہیں. اے علی رسول کے حقیقی وارث ایسے ہیں, میں آپ کے چہرے میں رسول اللہ کی زیارت کر رہا ہوں. میں آپ کی زیارت نہیں کر رہا, میں آپ کے لیے قرآن لے کر نہیں جا رہا, میں رسول کی جانب سے نیابت کر رہا ہوں. اب تاریخ کہتی کہ جب یہ قرآن کھول کر سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے, کچھ لوگ آگے بڑھ کے اس کو تیر مارتے ہیں, کچھ آگے بڑھ کے نیزہ مارتے ہیں, اور ایک شخص نے سئیس نے اس کے ہاتھ پہ تلوار ماری اور قرآن نیچے گر گیا. قرآن کی بے حرمتی ہو کہ قرآن ایسا گرا کہ قرآن شہید ہو گیا. یعنی ایک ہی آن میں جوان بھی شہید, قرآن بھی شہید ہو گیا. مولا علی کے چاہنے والوں نے بڑھ کر حملہ کیا, اس شہید قرآن کو اٹھایا, اس شہید کے بازوؤں کو اٹھایا, اس کے سر کو اٹھایا, اس کے جسم کو لے کر مولا علی کی بارگاہ میں آئے اور آواز دی, مولا آپ سے ہم کہہ رہے تھے بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے ہیں, لیکن آپ نے وقت لیا, نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے چاہنے والے کے ساتھ یہ ہوا. آپ نے جس کو ثالث بنا کر قرآن کے ذریعے بھیجا تھا, اس کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے جمل والوں نے بھیجا ہے. اہل جمل یہ سمجھ رہے تھے کہ علی 60 برس کا بوڑھا ہو گیا, علی 60 برس کا ہو گیا. جمل میں سمجھ رہے تھے کہ علی بوڑھے ہو گئے, لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ شیر تو پھر شیر ہوتا ہے, اور یہ شیر کوئی دنیاوی شیر نہیں تھا, یہ وہ ہے کہ جو اسد اللہ ہے. اور شجاعت میں پیغمبر نے فرمایا ازجاکم علی, اگر تم میں سب سے کوئی بہادر اور مرد دیکھنا چاہتے ہو میرا بھائی علی ہے. یا علی علی ہے. پروردگار آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے, ان ماؤں کو سلام کہ جنہوں نے علی کی محبت آپ کے دلوں میں ڈالی ہے. یہ روایت کے جملے ہیں, ازجاکم علی, تم میں بہترین لڑنے والا اور جنگ کرنے والا بہادر اور شجاع. مرد کو مرد 2 چیزیں بناتی ہیں, تھک کے نہیں سنیے گا. رسول اللہ نے فرمایا مرد کو مرد 2 چیزیں بناتی ہیں. لائٹ کھول دیں, مرد کو مرد, یہ گرمی کی وجہ سے پنکھا لگایا تو ہم نے اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جی یہ اثر بھی جاسوس چھوڑا آپ نے کہ مولانا جلدی اتر جائے, لیکن میں بھی جلدی نہیں اتروں گا. آپ نے پورا ٹائم 9:40 پہ. یا علی جی آپ توجہ کر رہے ہیں. یعنی کیا کہا ازجاکم علی, یعنی یہ 60 برس کو گئے. اب جو جوان جمل میں آئے تھے مولا علی کی سپاہ میں, انہوں نے قصے سنے تھے اپنے باپ دادا سے کہ علی ایسے لڑتے ہیں, علی ایسے چلتے ہیں, علی ایسے تلوار نکالتے ہیں, ایسا حملہ کرتے ہیں. جوانوں کو بڑی تڑپ تھی کہ بوڑھے علی کی جنگ دیکھیں, اور وہاں پر جو موجود تھے وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم نے علی کو بہت سنا ہے کہ مرہب کو ایسے مارا, انتر کو ایسا مارا. آپ تو علی بوڑھا ہو کر میدان میں آیا ہے, اور بوڑھے کو آسانی سے مارا جا سکتا ہے. اب ہم اگر ماریں گے تو پوری دنیا عرب میں نام ہوگا کہ میں نے علی کو مارا ہے, میں نے علی کی گردن اتاری ہے. وہاں سے بھی تڑپ تھی, یہاں سے بھی تڑپ تھی. روایت کے جملے میں شجاعت علی بتانا چاہ رہا ہوں کہ شجاعت علی کس معراج پہ تھی. خدا کا شکر ہے کہ آپ امام علی کو نہیں, امام شجاع کے ماننے والے ہیں, امام شجاعت کے ماننے والے ہیں. آپ بھاگنے والے کے امام نہیں ہیں بھائی, آپ اس کے ماننے والے ہیں کہ جس کی ماں نے کہا کہ بیٹا کرار ہے غیر فرار ہے. یا علی. اب روایت کے جملے کہ جب اس شہید کا جنازہ آیا نا 3 حصوں میں تقسیم, علی نے کالے گھوڑے پر اپنے آپ کو سوار کیا, کالی عبا پہنی, کالا پٹکا اپنی گردن میں بند کیا, چہرے پہ نقاب ڈالا. اب جب علی گھوڑے پہ بیٹھ کر جب اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور علی نے بڑھ کر جب حملہ کیا, اب روایت کہتی ہے کہ جتنے جوان تھے جو علی کی جنگ دیکھنے آئے تھے مدینہ چھوڑ کر, سب اپنے گھوڑوں پہ کھڑے ہو کر بلند ہو کر علی کی جنگ دیکھ رہے ہیں. لیکن منظر یہ تھا کہ کبھی سورج دائیں طرف جاتا تو ہلچل مچتی, کبھی بائیں طرف جاتا تو ہلچل مچتی, کبھی سامنے جاتا تو ہلچل, کبھی میسرا پہ کبھی میمنہ پہ. جہاں پر علی کی کمر امامت کی کرن پڑتی سر اڑتے ہوئے نظر آتے. لوگ کہتے علی وہاں لڑ رہے, علی وہاں لڑ رہے, علی یہاں لڑ رہے.
या अली। आप कैसे समझ रहे हैं कि अली यहां लड़ रहे हैं? 60 बरस का अली है, मजाक नहीं, 60 बरस का अली जब लड़ने पर आया है तो मुसल्ले पर ऐसे नमाज पढ़ता है कि 1000 रकत नमाज, लेकिन जब मैदान जंग में आता है तो देखता नहीं कि सामने वाला जवान है, पहलवान है, कौन है अली के मुकाबले पर, जो भी आता सर तन से जुदा कर देता है। मक्तल ये रिवायत कहती है कि जंग जमल में लिखने वाले ने लिखा, अली इतना लड़े, इतना तन्हा लड़े कि पूरे लड़ने वाले फौजी पीछे हटने लगे। और अली कभी ढाल पे वार करते तो ढाल काट देते, कभी सीने पे वार करते तो सीनों की पसलियां काट देते, कभी गर्दन पे वार करते गर्दन काट देते। लड़ते लड़ते अली की तलवार टेढ़ी हो गई। भाई सुनिएगा, आप इमाम शजा के मानने वाले, लड़ते लड़ते मौला अली की जुल्फ़ाकार जरा सी टेढ़ी हो गई। अब अली ने हमला करते करते पीछे हटे, वापस आए, कुछ सांस ली और अपने जानू से अपनी तलवार को सीधा करने लगे। कुछ कह रहा हूं, जानू पे अपनी तलवार सीधा करने लगे। एक मरतबा मालिक अश्तर भी अपना घोड़ा दौड़ाते भाई अली के पास आके खड़े हो गए। किसी जवान को अली की यादा पसंद आई, किसी जवान को। अरब का कल्चर है कि जब खास मौसम में गर्म होता है तो उसमें शहद का शरबत बनाया जाता है, सबील के तौर पर शरबत बना के, शहद का असली शरबत, असली शहद का शरबत पेश किया जाता है। अली तलवार ठीक कर रहे हैं, मालिक अश्तर बराबर में खड़ा है। एक जवान ने अली की खिदमत में शरबत का जार पेश किया और शरबत का जार जब मिला तो अली ने अपने लबों पे लगाया, पहला घूंट लिया और पहला घूंट लेकर कहते हैं शहद यमन का लगता है। भाई समझे नहीं, शहद यमन का लगता है। मालिक अश्तर जैसा बहादुर का वजूद कांपने लगा। अय अली, इस वक्त भी आपका जहन इतना चल रहा है कि आपने शहद की नस्ल बता दी। भाई तुम तो शहद की बात कर रहे हो, अली वो है कि जब तलवार चलाता है तो पहले 7 नस्लों को देखता है। दूर पड़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली। 7 नस्लों को देखकर अली तलवार चला। मालिक अश्तर ने सवाल किया, इतनी जल्दी? मौला अली आपने फैसला कर दिया। आप देखें टेंशन है, गर्मी है, 1 घंटे से जंग करके आ रहे हैं, कितने पहलवानों को गिराया है, लेकिन आप दिमाग देखें, यानी ये इमाम अक्ल है। पैगंबर गिरामी ने फरमाया अल अक्लो मक्तुसबल जिनान। अजीब जुमला है पैगंबर गिरामी का। उसने काफी का पहला जो बाब है, अक्ल बशर वो है कि जिससे जन्नतों को कमाया जाता है, जन्नत नहीं, जन्नतों को कमाया जाता है। मक्तुसबल जिनान यानी अली वो है कि जो जन्नत को भी मिराज करा देता है। जी, ये तारीख कहती है कि अली ने जमल में गए और जमल का नतीजा क्या निकला, किस इज्जत और आबरू के साथ औरतों को मर्दों का लिबास बनाया और रसूल की इज्जत को, रसूल की ज़ौजा को मदीने पहुंचाया। जब रसूल की इस ज़ौजा को मदीने पहुंचाया तो मुनाफिक होता है। अब मैं आपको डिफाइन करता, वक्त नहीं है, बहुत तेजी मुनाफिक की तारीफ क्या है कभी बयान करेंगे बहुत तेजी के साथ। मुनाफिकी ने कहा कि देखो अली को हया नहीं आती, अली को शर्म नहीं आई, ज़ौजा रसूल को नामहरम सिपाहियों के जरिए भेजा है। भाई ये सुनना था। एक मर्तबा फातिमा ज़हरा आगे बढ़ के कहती हैं वो मेरा शौहर है, वो कुफ़े फातिमा है। अरे औरतों जो मर्दों के लिबास में आई हैं, जरा अपने चेहरे से खू हटाएं और बताओ कि तुम मर्द नहीं हो बल्कि औरत हो और तुम आयशा को लेकर आई हो ताकि महफूज तरीके से मदीने पहुंचा दिया जाए। दूर पड़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। सवाल बाकी है। मैंने सवाल कायम किया था कि जब दो लोग लड़ जाएं तो हक पे कौन होता है, बातिल पे कौन होता है, फैसला कैसे होगा? ये जो 60,000 अफराद मारे गए, इसका खून किसी गर्दन पे जाएगा? झूठी हदीस गढ़ देते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया अगर कोई इज्तिहाद करे, अगर अच्छा इज्तिहाद करेगा, बेबा इज्तिहाद करेगा तो उसको 2 सवाब मिलेगा, और कोई गलती से अगर एक इज्तिहाद कर दे और उसमें गलती हो जाए तो उसको इज्तिहाद करने की 1 सवाब मिलेगा। यानी अजीब है,
یعنی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کی آیت کے انکار کر دیا علی کے بغض میں. بھائی تھک کے نہیں سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں, بھائی تھک کے نہیں سنیے گا جی. یعنی مولا علی کی بغض میں, عداوت میں, دوسروں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے چکر میں آیتوں کا جنازہ اٹھا رہے ہیں آپ. کہ آپ کا مکتب بچ جائے, آپ کا دین بچ جائے. دیکھیں یہ اے آئی کا زمانہ ہے, آپ جتنا بچوں سے اپنے دین کو چھپائیں گے, اسلام کو چھپائیں گے, حق کو چھپائیں گے, یہ بچے آپ کا منہ کالا کر دیں گے. میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو علی کی ولایت کو چھپاتے ہیں, جو حسین کے مصائب کو چھپاتے ہیں, جو بی بی زینب کے مصائب کو چھپاتے ہیں. کیوں آپ تہمت لگاتے ہیں کہ شیعہ کھانے میں تھوک کر دیتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے تہمت لگانا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. کیوں کہتے ہیں کہ عالم کو دیکھ کر دیکھنا جو ہے وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ شراب پینے سے تو نکاح نہیں ٹوٹتا جی, رشوت کھانے سے آپ کا نکاح نہیں ٹوٹتا. شرم نہیں آتی؟ وہ پرچم جو رسول نے علی کو دیا, جب وہ عباس کے ہاتھ میں آیا تو اس کو دیکھ کے نکاح ٹوٹ رہا ہے. اس کا مطلب یہ آپ کے بڑوں کا بغض ہے جو ڈی این اے کی صورت میں بول رہا ہے. دور پڑے مل کر محمد والے محمد پر صلی اللہ. بہت تیزی کے حاضر محترم ایک میسج کنوے کرنا چاہ رہا ہوں. پیغمبر گرامی نے کیا فرمایا علی کے بارے میں؟ علی مع الحق والحق مع علی. عجب جملہ ہے. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اور صرف یہ نہیں, اللہم یدور الحق حیث مع علی, یہ جملہ فرمایا پروردگار تو حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی موڑے. بھئی بات ختم ہو, آپ نے اب کہہ دیا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. رک جاتے پیغمبر؟ نہیں, رک نہیں رہے پیغمبر, اس لیے کہ مزاج امت جانتے ہیں, مزاج جانتے تھے. تو لہذا کا پروردگار بات یہاں نہیں بلکہ دعائے مصطفیٰ یہ ہے کہ جہاں جہاں علی مڑے حق کو وہاں موڑ دے. بھئی ہونا تو یہ چاہیے تھا, کہتے کہ جہاں حق موڑے وہاں علی کو موڑ دے. نہیں, بالکل علی کی محبت میں مزاج ہی بدل گیا, شاعرانہ مزاج میں بات کر رہے ہیں. پیغمبر کے لیے شاعری جائز نہیں, حرام ہے. کیا ہے؟ پیغمبر پہ شاعری حرام ہے. سورہ یاسین کہہ رہی ہے وَمَا لَمْ نُشْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ, اے رسول آپ پہ شاعری جائز نہیں ہے اور نہ آپ پہ زبر دیتی ہے. ارے جس زبان پہ قرآن جاری کرنا ہو اس پہ شاعری کا کیا کام جی. یہ روایت کے جملے ہیں کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جہاں علی مڑے مالک حق کو وہاں موڑ دے. بھائی بتا دیے جملہ کہ دعا کے ذریعے بتایا, غدیر بعد میں سجے گی. پہلے اعلان مصطفیٰ یہ ہے کہ علی اس امام مطلق کا نام ہے کہ امام ہمیشہ آگے رہتا ہے, ماموم پیچھے رہتا ہے. علی امام ہے, حق ماموم ہے. علی آگے رہے گا, حق پیچھے رہے گا. یا علی, دور پڑے مل کر محمد والے محمد پر صلی اللہ علیہ محمد جی. آپ توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی کیا کیفیت ہے کہ جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا. یعنی فیصلہ کر کے بتا دیا کہ یہ نہیں دیکھنا کہ کون ٹھیک ہے, کون غلط تھا, کون حق پر تھا, کون باطل پر. یہ دیکھ لیجئے گا کہ حق کہاں ہے. بس جہاں جہاں علی نظر آئے وہاں وہاں حق ہے. اچھا بات یعنی پیغمبر نے ایڈریس دیا ہے. یہ علی وہ نہیں ہے کہ جو صرف میرا بھائی ہے, بلکہ پوری صفتوں کے ساتھ بتایا ہے کہ کوئی آدم کے علم کو دیکھنا چاہے, کوئی موسیٰ کی حیبت کو دیکھنا چاہے, کوئی عیسیٰ کے زہد کو دیکھنا چاہے, کوئی ابراہیم کی خلت کو دیکھنا چاہے, ہاں کوئی حسن یوسف کو. میرے بھائی علی کے چہرے کو دیکھ لے, میرے بھائی علی کے چہرے کو دیکھ. بات رکی نہیں ہے بلکہ پیغمبر کہتے ہوئے نظر آ رہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. یعنی عجب جملہ ہے, اپنی مجلس کو میرے بھائی علی کے ذکر سے زینت دو. بھئی زینت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کتنی امام بارگاہ کو سجا لیں, کتنی مجلسیں ہو جائیں, کتنا ہی زور لگا لیں, لیکن اگر مجلس میں ذکر علی نہ ہو تو نبی کہہ رہے ہیں کہ مجلس میں زینت نہیں آئے گی. اگر مجلس کو چار چاند لگانا چاہتے ہو, اگر مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو, نہیں مصطفیٰ کے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو علی علی کرنا ہوگا. یا علی علی
جی آپ کیفیت کو محسوس کر رہے ہیں؟ یعنی کیا مطلب؟ ایڈریس دیا ہے، انبیاء کا بھی بتایا ہے اور علی کے کمالات کو بھی جمع کر دیا ہے، چہرے علی میں جمع کر کے بتایا ہے کہ جتنے انبیاء تک پہنچنا ہے تو علی کے دروازے سے ہو کر آنا پڑے گا. بلکہ یہ نہیں کہا کہ علی کے دروازے کا نہیں، انبیاء تک نہیں، اوصیاء تک نہیں، اللہ تک جانا ہے تو پہلے دروازے علی پڑے گا، اس سے انٹر ہوگے تو بڑا بھائی میں مصطفیٰ ملے گا، مصطفیٰ سے گزرو گے تو اللہ ملے گا. بھائی سمجھ میں آ رہے معرفت الدین کیا ہے؟ توحید اور نبوت اور امامت کسے کہتے ہیں؟ جڑا ہوا ہے معاملہ. یعنی اگر یہ تینوں چیز برابر نہیں ہیں تو نہ عدالت سمجھ میں آئے گی، نہ قیامت سمجھ میں آئے گا، نہ حق سمجھ میں آئے گا. میں بہت تیزی کے ساتھ عزیز محترم میں ایک مثال دے رہا ہوں. پہلے زمانے میں ہوتا تھا گاؤں سے دیہات سے کوئی بچہ محنت مزدوری کرنے کے لیے ولایت آتا تھا. یعنی عجیب ملک ہے کہ اس کا نام بھی ولایت ہے. دور بھیجے مل کر محمد والے محمد جی عجب ہے. یعنی ولایت یعنی مطلب یہ تھا کہ جو آتا تھا باہر سے کما کر صلوات پڑھے مل کر محمد والے محمد. نہیں کوئی مسئلہ اللہ. بہت شکریہ، بہت نوازش. باری دیگر صلوات پڑھے گی مل کر محمد والے. بہت ایسا میرے پاس مجھے جو ٹائم دیا گیا اس کے مطابق مجھے مجلس ختم کرنا ہے. روایت یہ کہتی ہے، یعنی یہ تاریخ کے جملے ہیں، اگر ذہن کو مثال سے قریب کرنا چاہیں تو ہوا کیا کہ اگر کوئی جوان آتا تھا تو کیوں کہتے تھے ولایت؟ ایک آدمی کماتا تھا پورے خاندان والے کو پالتا تھا. بھائی یہ ولی ہے، یہ ولایت کیا ہے؟ یعنی آپ سمجھے ولایت کے معنی؟ ولایت کے معنی یہی ہیں کہ وہ پوری کائنات کو پالنے والا ہو. جی آپ سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا علی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتے. اب اگر کوئی بندہ گاؤں دیہات سے چل کر آئے، اس کو کوئی فون نمبر دے دے، گھر کا ایڈریس دے دے کہ بھائی تمہارا ولایت میں جاننے والا کوئی نہیں، یہ ایڈریس سے پہنچ جانا، یہ صاحب آپ کی نوکری کا بندوبست کر دیں گے، تو اپنے ایمان سے بتائیے گا کہ وہ شخص اس ایڈریس کو دل سے لگا کر لائے گا نہیں لائے گا؟ سب کچھ بھول جائے گا لیکن یہ ایڈریس نہیں بھولے گا وہ. اب ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے ماں باپ نے یا 5 بتایا ہے یا 12 بتایا یا 14 بتایا ہے. درود پڑھیں مل کر محمد والے محمد پر. اللہم صلی محمد والے محمد. جی بس میں مسائل سے قریب آ گیا. عزیزان گرامی واحد مکتب ہے کائنات میں کہ جس کے مرنے کے بعد یہ فائل ڈیلیٹ نہیں ہونے دیتے. جی یعنی فائل کا ایکسس رہتا ہے، یہ اوپن اکاؤنٹ اوپن ہے. یعنی ولایت اہل بیت کا اکاؤنٹ ایسا اوپن کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو کبھی کلوز نہیں ہونے دیتا، بند نہیں ہوتا. ایسے نہیں مجلس میں آئے چلے گئے، کوئی کسی کا انتقال ہو گیا وسلام، نہیں بھائی وسلام نہیں ہوتا. ایک دفعہ سلام کہہ کے انٹر ہو گئے تو پھر سلامتی سلامتی ہے، پھر کہانی رکنے والی نہیں ہے، یہ ٹرین رکتی نہیں ہے، ہم فیہا خالدون تک جاتی ہے. واحد کائنات کا مکتب ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی اپنے مرنے والے کو مرنے نہیں دیتا. بھئی عجیب مذہب ہے. مر گیا، قبر میں اتارا، دونوں ہاتھ پکڑ کے ہلا ہلا کے بتا رہے ہیں کہ اذا کان الملائکۃ المقربان فلا تخشف ولا تخف. خبردار جب تیری قبر میں منکر و نکیر اترے تو ان کے چہروں کو دیکھ کر ڈرنا نہیں، خوف زدہ نہیں ہونا. اے فلاں ابن فلاں، باپ کا نام بھی یاد دلا رہے ہیں مرنے کے بعد اور اس کا اپنا نام بھی. اس کا مطلب ہے اتنا درد ہوتا ہے روح نکلنے میں، اتنا درد ہوتا ہے کہ بندہ اپنا نام بھول جاتا ہے، اپنا نام بھول جاتا ہے. لیکن عزیزوں روایت یہ کہتی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے، واحد مکتب ہے کہ جس میں تلقین پڑھائی جاتی ہے. اب آپ ہلا رہے ہیں، بھئی مر گیا، ڈاکٹر نے ڈکلیئر کر دیا ڈیتھ ہو گئی ہے، نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، لیکن اب کیسے آپ ہلا رہے ہیں؟ سن تو سکتا نہیں ہے کہ بھئی تمہارے والے نہیں سنتے ہوں گے، یہ ہمارے والا ہے. ہمارا مر بھی جاتا ہے تو شہید ہوتا ہے. بھئی سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، گواہی علی بھی دیتا ہے. بھئی شما کے مرنے والے جب سن سکتے ہیں تو علی مشکل کے وقت آج کیوں نہیں سکتے؟ درود پڑھیں مل کر محمد والے محمد پر. صلی اللہ
मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई होता क्या है आप देखें, तलकीन में क्या पढ़ा जाता है कि अल्लाह हक है, अल्लाह तुम्हारा रब है, मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी हैं, अली इमाम हैं, ये तुम्हारे 12वें इमाम होंगे, उनका ज़हूर होगा, मिज़ान हक है, कब्र हक है, मौत हक है, मिज़ान हक है, सिरात हक है, सब हक है। यानी क्या मतलब हक है, ये भी हक है, वो भी हक है। इतने हक बताने की जरूरत क्या थी? भाई रसूल का मिजाज उम्मत के मिजाज को जानता था। रसूल ने बार बार तलकीन में हक हक कह के बता दिया कि जहां जहां मिजान होगा वहां अली होगा, जहां मौत होगी वहां अली होगा, जब मुनकिर और नकीर आते हैं तो भी अली होगा। और यही नहीं, जब मलकुल मौत है तो दुनिया डरती भी नजर आती है, हम अली के चेहरे के जमाल में गुम हो जाते हैं। या अली अली, जमाल अली में हम ऐसे गुम हो जाते हैं। फिर कैसा दर्द और कैसा तकलीफ, इसलिए कि विलायत अली का जौहर और जमाल इतना शीरीं है, इतनी खैर है, इतनी मिठास है कि जब ये नस्ल अली में आती है तो किसी को मुस्लिम बनाती है, किसी को हबीब बना देती है, किसी को हबीब इब्ने मज़ाहिर बना देती है। अज़ीज़ मोहतरम, बहुत सारे कमाल हैं जनाब हबीब के। मुझे अमर मिला था कि आज 2 मुहर्रम को हबीब इब्ने मज़ाहिर के मसाइब पढ़े जाएं। हबीब, हबीब अल्लाह के नबी का लक़ब है, हबीबुल्लाह, अल्लाह के हबीब। न जाने इनके माँ बाप ने क्या सोचकर इनका नाम हबीब रखा। रिवायती कहती है, बड़े बड़े तारीख़ लिखने वालों ने, तारीख़ इस्लाम लिखने वालों ने लिखा है कि आलम बचपन में जब इमाम हुसैन चला करते थे मदीने की गलियों में, तो हबीब इनके पीछे पीछे चला करते थे, और हबीब मौला हुसैन के कदमों की मट्टी उठा उठा कर अपनी आंखों से लगाया करते थे। मार्फत हबीब आलम बचपना देखें। और रसूल अल्लाह की निगाह पड़ गई, एक मरतबा देखा, पूछा किसका बेटा है? कहा ये मज़ाहिर का बेटा हबीब है। कहा बुलाओ मज़ाहिर को। हबीब इब्ने मज़ाहिर को बुलाया गया। पूछा ये क्यों करता है? कहा इसलिए कि मेरे औलाद पैदा नहीं हो रही थी और आपकी बेटी से मेरी ज़ौजा ने दुआ मंगवाई थी कि बेटा पैदा होगा तो वो हसनैन का ग़ुलाम बनेगा। अब चूँकि हबीब और इमाम हुसैन के सिनो साल तकरीबन करीब करीब है तो दोस्ती ज़्यादा थी, तो इमाम हुसैन के इश्क में महव रहते थे, जमाल हुसैन में महव, जहाँ जाएं ज़ियारत हुसैन करते रहते थे। तारीख़ के जुमले हैं कि हबीब इब्ने मज़ाहिर किसी तिजारत के सिलसिले में बाहर निकले थे, कारवां निकल गया करबला का, और ख़त लिख कर भेजा इमाम हुसैन ने। टाइटल सुने, रिवायत के जुमले हैं कि इमाम हुसैन ने ख़त लिखा, अस्सलामु अलैका या हबीब इब्ने मज़ाहिर। लेकिन इससे पहले एक जुमला लिखा, अस्सलामु अलैका या रजुलुल फ़क़ीह, रजुल फ़क़ीह। अज़ीज़ मोहतरम, मकतब तशय्युअ में बहुत से जवानों के दिमाग में बात डाली जा रही है कि हम इमाम के मानने वाले गैर मासूम की तकलीद क्यों करें? ये कुरान का हुक्म है या आइम्मा का हुक्म है? ग़ैबत कुबरा में जब इमाम नहीं मिले तो पढ़े लिखे मुत्तकी परहेज़गार 8 शराइत हैं, उन मुज्तहिद की तकलीद करें। इमाम हुसैन ने करबला में बता दिया, फ़ुक़ाहात का आगाज़ मेरे बाबा अली की ज़िंदगी, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से शुरू हो गया। इमाम थे, इमाम हुसैन जिंदा इमाम है, लेकिन जब दोस्त को बुला रहे हैं तो रजुल फ़क़ीह मुज्तहिद कह के बुला रहे हैं, और सिर्फ बुला नहीं रहे, सलाम कहना, अस्सलाम वालेकुम या रजुल फ़क़ीह। एक वक्त का इमाम है जो वक्त के फ़क़ीह पर सलाम भेज रहा है। तवज्जो कीजिए मेरे जवान दोस्त, आप अग़ियार की बातों में नहीं आए, उस वक्त तक तकलीद नहीं होगी, आपकी नमाज ठीक नहीं होगी, आपका रोज़ा ठीक नहीं होगा, आपका मजलिस आज़ा में आना ठीक नहीं होगा। दीन दीन मुकम्मल है, दीन दीन कामिल है। हुसैन ने करबला में दीन को मेराज कराइए, ये लफ्ज़ कह के अस्सलाम वालेकुम या रजुल फ़क़ीह। एक मरतबा हबीब अपने घर में बैठे हुए थे, दस्तरखान बिछा हुआ था, सफ़र से आए थे, गरम खाना, ताज़ी रोटियाँ रखी हुई थी। दक्कुल बाब हुआ, पहला लुकमा तोड़ा था, दक्कुल बाब हुआ। एक मरतबा कनीज़ गई और किसी ने कहा कि बरीदुल हुसैन आया है। ये सुनना था कि रोटी को रख दिया,
پوچھا کون آیا؟ کہا کہ حسین کا نمائندہ آیا۔ عزاداروں، جب تحریر حسین کو پایا نا تو حبیب نے تحریر حسین کو اپنی آنکھوں سے لگایا، لبوں سے چومنا شروع کر دیا، لبوں سے چومنے لگے۔ اور کیوں نہ چومتے؟ وہ حبیب جو بچپنے میں خاک پائے شبیر کو چوما کرتا تھا، وہ دوست کی تحریر کو کیسے نہ چومے۔ ایک مرتبہ خط کو اپنی جیب میں رکھا، بی بی نے پوچھا کہ حسین نے خط میں کیا لکھا ہے؟ کہا تم کھانا کھاؤ، بعد میں بتاؤں گا۔ کہا نہیں، زہرا کے لال کا خط آیا ہے، یقیناً کوئی اہم بات ہے۔ کہا بی بی کیا بتاؤں کہ اب مصطفیٰ کے لال نے شہر مدینہ کو چھوڑ دیا ہے اور مجھے نصرت کے لیے بلایا ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ اگر میں حسین کی مدد کے لیے چلا گیا تیرا کیا ہوگا۔ بھائی اتنا سننا تھا کہ حبیب کی زوجہ اٹھتی ہیں اور روایت کہتی کہ چادر لے کر آتی ہے، کہتی حبیب چادر تم سنبھال لو، تلوار میرے حوالے کر دو۔ اتنا سننا تھا، حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہائے زہرا کے لال پر یہ وقت آ گیا کہ گھر کی عورتیں نصرت حسین کے لیے جانے کے لیے بات کر رہی ہیں۔ کہا میں تیرا امتحان لے رہا تھا اے بی بی، میں چاہتا تھا اس ثواب میں تو بھی شریک ہو جا۔ مختر یہ کہتا ہے کہ حبیب جانے لگے، حالات ناسازگار تھے، اپنے غلام کو سواری دے کر بھیجا اور کہا میرا انتظار کرنا، میں آ جاؤں گا، مدینے سے باہر ملنا۔ یہ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ غلام گلے میں ڈال کر اپنے ہاتھ سواری سے کہہ رہا تھا اے سواری، اگر مالک نے دیر کر دی، اگر میرا مالک حبیب ڈر گیا، پریشان نہ ہو، نصرت نواس رسول میں یہ غلام اپنی جان دے دے گا۔ عزاداروں، حبیب نے سنا، تڑپ گئے کہ علی کے جیسے امیر کے بیٹے کے دین پر ایسا وقت آ گیا کہ غلام اپنے جان دینے کی بات کر رہے ہیں۔ حبیب نے کہا کہ غلام میں نے تجھے عشق حسین میں آزاد کیا۔ کہا مالک یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دنیا کے راستے پر رہے تو ساتھ رکھا، جنت کے راستے پہ جا رہے ہیں، مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ عزاداروں، جانتے ہیں حبیب کا مرتبہ کیا ہے؟ حبیب کتنی بڑی شخصیت ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے، میں جب حضرت حبیب کو پڑھتا ہوں میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کربلا کے میدان میں جنہیں حبیب ابن مظاہر نے آمادہ کیا، نہیں چاہتے تھے، تبلیغ کے راستے میں 11 افراد ہیں جو تنہا حبیب کربلا میں لے کر آیا ہے۔ مبلغ ہیں اور اسلام کا پیغام پہنچانے والا حسین کا دوست ہے، 11 افراد کو لے کر آئے۔ یہ 12 افراد کا کاروان جو ہے وہ کربلا پہنچا۔ میری عقل دنگ رہ جاتی جب بھی میں یہ مقتل کا جملہ پڑھتا ہوں کہ بہت سے جانثار کربلا میں آئے جو غیر ہاشمی میں تھے، لیکن عجب منصب ہے، عجب رتبہ ہے حبیب ابن مظاہر کا کہ علی کی بیٹی علی نے، عباس کی بہن زینب نے کسی آنے والے کو سلام نہیں بھجوایا۔ اللہ اکبر! جب دھول اٹھی نا اور جب خبر پہنچی خیموں تک کہ بچپن کا دوست حبیب آیا ہے، عزاداروں ایک مرتبہ زینب نے عباس کو بلایا۔ فضا نے کہا کہ شہزادی زینب آپ کو بلا رہی ہیں۔ عباس آئے، سر جھکا ہوئے، ہاتھ بندھے ہوئے، جی بی بی، جی شہزادی کیا حکم ہے؟ کہا میں چاہتے ہوں عباس میرا سلام، یعنی سلام کو بھی حجاب عباس کے اندر بھیجا ہے بی بی نے۔ کہا عباس میں چاہتا ہوں میرا سلام۔ یہ وقت آ گیا کہ مجھ جیسے پر علی کی بیٹیاں سلام بھیج رہی ہیں۔ عزاداروں، حبیب کا دوسرا منصب جانتے ہیں؟ اب سید سجاد جو چوتھا امام ہیں، 12 محرم کو معجزے کے ذریعے کربلا پہنچے ہیں۔ جی 12 محرم کو پہنچے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا ہتھکڑیاں بیڑیاں کھل گئیں۔ بی بی زینب نے پوچھا بیٹا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا اماں میں کیا بتاؤں، بنی اسد کے لوگ اب کربلا میں جمع ہو رہے، پریشان ہیں کہ کس کو کہاں دفنائیں۔ اب مجھ پر واجب ہے کہ میں جاؤں، امام کو امام دفناتے ہیں۔ حضرت عباس کا لاشا نہر فرات پہ دفنایا، علی اکبر کا لاشا ایک خاص مقام پہ دفنایا، مختلف شہداء کے لاشوں کو دفنایا۔ لیکن آپ جانتے ہیں حبیب کا مرتبہ جانتے ہیں کہ سید سجاد وقت کا امام ہے، لیکن حبیب ابن مظاہر کو کہاں دفنایا؟ باب الحسین پر دفنایا۔ یعنی کوئی جا نہیں سکتا حسین کی قبر تک، کسی کے لیے جائز نہیں ہے، جا نہیں سکتا۔
کہ سب سے پہلے وہ حبیب سے اذن نہ لے لے, حبیب سے اجازت نہ لے لے. یعنی دروازے پر حبیب بیٹھا ہوا ہے, لگ رہا ہے آج بھی حبیب بیٹھا ہوا ہے. بڑے بڑے علماء نے, عرفائے نجف یہ کہتے ہیں, عرفائے نجف کہتے ہیں. آپ سے لوگ کہتے ہیں نا آپ کربلا جا رہے ہیں ہمارے لیے دعا کیجیے گا. میں اپنی بہنوں, بچوں اور دوستوں کو وظیفہ بتا رہا ہوں. علماء نے, عرفاء نے وظیفہ بتایا کہ جب کوئی کہے نا ہمارے لیے حسین کی بارگاہ میں دعا کرنا, کہ ہمارے لیے بھی شرف ہو جائے کہ ہم زندگی میں ایک مرتبہ کربلا چلے جائیں. بی بی زہرا, آپ کے چاہنے والے بچے کا ماتم کرنے والے بیٹھے, بی بی ہم سب کو, میری بہنوں کو کربلا کی زیارت نصیب فرما. یہ مقتل کا جملہ ہے اے عزیزوں. عرفاء کہتے ہیں کہ جب کربلا جاؤ اور تم سے کوئی کہے نا کہ میں بھی زندگی میں ایک مرتبہ کربلا چلا جاؤں, یہ وظیفہ بتایا ہے بڑے بڑے عرفاء نے کہ حبیب ابن مظاہر کے ذریعے پر جاؤ, اجازت لو, اپنی انگلی سے ذریعے حبیب پر نام لکھنا شروع کرو. تم جس کے نام لکھتے رہو گے حبیب کے, انگلی سے, پین سے نہیں, انگلی سے نام لکھتے رہو گے, جس کے نام لکھو گے. علماء کا عقیدہ ہے, متقدمین کا عقیدہ ہے, عرفاء کا عقیدہ ہے کہ فہرست حبیب کے گھر بنتی ہے. حبیب ظاہر حسین کی فہرست بناتے ہیں. جب تم حبیب کے ذریعے پہ لکھو گے, 1 سال میں زمینہ فراہم ہو جائے گا, حبیب تمہیں کربلا زیارت حسین پہ بلا لیں گے. اللہ اکبر. اے عزاداروں, جانتے ہیں یہ حبیب ابن مظاہر, یہ وہ حبیب ہے کہ جب نماز کا وقت آیا اور ایک مرتبہ حسین پلٹے, مدد کے لیے انسان دوست سے مدد مانگتا ہے, وقت کا امام پلٹ کر کہتا ہے اے حبیب ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے, زہرا کے بیٹا نماز پڑھنا چاہ رہا ہے. عزاداروں, یہ جنگ کا اصول ہوتا ہے کہ کچھ لڑتے ہیں, کچھ نماز پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ حبیب نے سنا کہ مولا نماز پڑھنا چاہتے ہیں, آگے بڑھ کے کہتے ہیں مولا میں ان کو روکتا ہوں. آگے بڑھ کے کہے او ہمارے ساتھ جنگ کو روک دے, زہرا کا بیٹا حسین دشت نینوا میں نماز پڑھنا چاہتا ہے. عزاداروں, حبیب وقت مانگ رہے تھے نماز کا. شمر نے بڑھ کر ہنس کر کہا حسین نماز پڑھتا ہے تو پڑھ لے, نعوذ باللہ معاذ اللہ, اس کی نماز کب قبول ہونے والی ہے. بھائی اتنا سننا تھا. حبیب کو جلال آیا, نیام سے تلوار نکالی, پلٹ کر کسی نے کہا حبیب اتنی جلدی نہ کرو لڑنے کے لیے, وقت کا امام نماز پڑھ رہا ہے, کیا نماز نہیں پڑھو گے؟ عزاداروں, ایک مرتبہ حبیب پلٹے, مولا حسین کے چہرے پر نگاہ ڈالی, مسکرا کر کہا اے میرے حبیب اب میں یہ نماز آپ کے نانا کی پیچھے جنت میں پڑھوں گا. عزاداروں, فتویٰ دے کر حبیب بتا رہے ہیں کہ جب نماز اور امامت و نبوت و توحید آ جائے تو پہلے توحید کا دفاع ہوتا ہے, بعد میں نماز ہوتی ہے. اللہ اللہ, حبیب نے نماز کو ٹکرایا نہیں ہے بلکہ دفاع کر کے بتایا ہے کہ امامت کے دفاع کرنا بھی نماز کے ثواب سے کم نہیں ہے. مقتل کہتے ہیں جب حبیب نے حملہ کیا, بوڑھا حبیب ہے, کبھی میں منع پہ جاتا ہے, کبھی میں سرا پر جاتا ہے, لیکن مقتل میں لکھا ہے کہ صرف 2 مقام ایسے تھے کہ جہاں حسین کے چہرے پر آثار تھکاوٹ نظر آئے. ایک وہ منظر تھا کہ جب علی اصغر کا لاشا اٹھایا حسین ٹوٹے ہوئے نظر آئے, لیکن مقتل کہتا ہے جب حبیب گھوڑے سے گرے آواز دی میرا سلام آخر ہو اے مصطفیٰ کے لال. حسین گھوڑا دوڑا کر حبیب کے زخمی لاشے پر پہنچے, اپنے دوست کا سر اپنے زانو پہ رکھا, آواز دی اے میرے بھائی حبیب کیا کربلا میں تنہا حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اے عزادارو, زخمی مسکراہٹ سے حسین کی زیارت کی اور ایک مرتبہ آسمان پر نشانہ بنایا, آواز دی اے جنت کے سردار جنت میں تیرا منتظر ہوں. واہ حسینہ یا حسینہ, ماتم حسین یا حسین.